پین لو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا وملجانا محمد صلى الله عليه وسلم الذي ارسل الى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا فهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم قال الله عز وجل في شان حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب الوجه الانور والجبين الازهر صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اہل محبت کا اجتماع ہے اور اہل محبت کی نشانی حضور پر درود پڑھنا ہے. تو حضور پر درود اور صلاۃ و سلام بھیجنے میں کنجوسی نہیں ہونی چاہیے. مل کر ایک آواز کے ساتھ اور اس یقین کامل کے ساتھ کہ ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں. کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام. مل کر پڑھ لیجئے. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر. یہ والیوم کم ہو سکتا ہے؟ کم کروائیں نا اس کو. انتہائی واجب الاحترام لائق سب تکریم سامعین محترم اور خصوصیت کے ساتھ حضرت علامہ مولانا عبدالقادر صدیقی صاحب اور منتظمین
نصاب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے طے شدہ پروگرام میں مجھ جیسے طالب علم کی شرکت میرے لیے باعث مسرت بھی ہے، باعث فخر بھی ہے اور باعث اضافہ علم بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قہر درویش بر جان درویش۔ 11 دسمبر کو علامہ نسیم صدیقی صاحب مدد اللہ العالی امام شاہ احمد نورانی سیمینار کے اندر تشریف لائے، اور آتے ہی انہوں نے اپنی گفتگو سے پہلے میری ذمہ داری عائد کی کہ میں 14 تاریخ کو میری خوش دامن کا بچوں کی نانی کا چہلم ہے، اس فاتح چہلم کے اندر میں مصروف ہوں گا، اور 14 تاریخ کو موضوع بھی ختم نبوت کا ہے، تو آپ تشریف لے آئیں۔ میں نے کہا حضرت مجھے تو ایک ہی تقریر آتی ہے ختم نبوت پہ، اور نیو کراچی کے لوگ بار بار وہ تقریر میری سن چکے ہیں۔ حضرت نے فرمایا نہیں، اسی تقریر کی آج پھر ضرورت ہے۔ تو میں ایک طالب علمانہ حیثیت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور مجھے نہیں پتا کہ ابھی تک سیرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں عقائد اہل سنت سے روشناس نہیں کرایا جا رہا۔ یہ عقیدہ ہم سب کا ہے، لیکن ریمائنڈر کے طور پر، تذکر کے طور پر کس انداز سے علامہ نسیم صدیقی صاحب ایک بہت بلند و بالا علمی شخصیت ہیں، تو میں ایک ادنا طالب علم ہوں، تو میں ان کے معیار تک تو نہیں پہنچ سکتا، اور نہ ہی میری یہ استعداد ہے، لیکن کچھ جستہ جستہ باتیں میں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ درود شریف پڑھ لیجیے گا۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، عقیدہ ختم نبوت ہے کیا؟ عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ میرے اور آپ کے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت میں اول، تخلیق میں اول، اور بعثت میں سلسلہ نبوت کی آخری کڑی ہیں۔ باعث تخلیق کائنات ہیں۔ اللہ رب العالمین نے گروہ انسانیت کی ہدایت کے لیے، ان کو صراط مستقیم پر گامزن رکھنے کے لیے جو سلسلہ ہدایت سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا، یہ سلسلہ ہدایت نبوت و رسالت میرے اور آپ کے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو گیا۔ آپ کے بعد میں بالعموم جب لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ ختم نبوت کے معنی کیا ہیں، لوگ جواب دیتے ہیں کہ آپ کے بعد کوئی، زور سے ذرا، کوئی نہیں۔ یہ ناقص جواب ہے۔ آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کیونکہ مطلب یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے شاید بہت سارے لوگ ہوں جن کو زندگی میں منکرین ختم نبوت سے ان کا کبھی میل ملاپ ہوا ہو۔ پاکستان میں منکرین ختم نبوت کو ہم قادیانی کہتے ہیں، مرزائی کہتے ہیں، لیکن میرا گمان یہ ہے کہ اکثریت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے زندگی میں کبھی کسی قادیانی کو دیکھا بھی نہیں ہوگا، اور یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اللہ نے بری چیزوں سے بچا کے رکھا ہوا ہے۔ تو آپ اگر کبھی آپ کا کسی قادیانی سے ملاقات ہو اور اس سے ٹیبل ٹاک کرنے کے لیے آپ بیٹھیں گے، اور جب وہ لفظ خاتم کے اوپر گفتگو شروع ہوگی، تو جب آپ لفظ خاتم کا ترجمہ آخری نبی کہیں گے اور عقیدہ ختم نبوت یہ بیان کریں گے کہ حضور آخری نبی ہیں اور حضور کے بعد کوئی نبی
نہیں آئے گا تو وہ کہے گا کہ بھائی آپ نے بالکل بہت اچھی بات کی، لیکن یہ بتائیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، برگزیدہ رسول، انجیل مقدس ان پر نازل کی گئی۔ امام احمد رضا نے بڑی پیاری بات کہی کہ وہ کنواری پاک مریم وہ نفخت فیہ کا دم ہے، عجب نشان اعظم مگر آمنا کا جایا وہی سب سے افضل آیا۔ حضرت مسیح ابن مریم اللہ کے روشن ترین نشانوں میں سے ایک نشانی ہے، لیکن اہل ایمان کا عقیدہ یہ ہے کہ جب یہودیوں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ رومن امپائر کے ذریعے آپ کو، رومی گورنر کے ذریعے آپ کو صلیب دے دی جائے، آپ کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے، تو اللہ رب العالمین نے آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اور قرب قیامت میں جب فتنہ مسیح الدجال عروج پر ہوگا اور اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سب سے بڑے ولی جناب مہدی علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر ظاہر فرمائیں گے، اس موقع پر جب آپ جناب مہدی علیہ السلام مسجد اقصی کے اندر نماز کی تیاری کر رہے ہوں گے، تب مسیح ابن مریم کا ظہور ہوگا۔ ایسا ہی ہے نا؟ جب آپ اپنا عقیدہ بیان کریں گے کہ مسیح علیہ السلام زندہ ہیں اور قرب قیامت کے اندر ظاہر ہوں گے، آپ کا نزول ہوگا اس دنیا کے اندر، تو کہیں گے بھائی پھر تو یہ آپ کی نے جو تعریف کی کہ حضور آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، یہ تو مسیح ابن مریم آ گئے۔ اس لیے جامع تعریف یہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نیا نبی، یہ جامع تعریف ہے۔ مجھ سے ایک صاحب کی گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے وہی ابتدائی تعریف کی، تو میں نے ان کی خدمت میں کیا کہ کیا آپ کا عقیدہ نہیں ہے کہ حضرت مسیح ابن مریم کا قرب قیامت میں ظہور ہوگا، نزول ہوگا؟ وہ کہنے لگے کہ بالکل۔ میں نے کہا کہ ان کی نبوت سلب ہو جائے گی؟ بے شک امتی، لیکن امتی نبی کی حیثیت سے آپ نزول فرمائیں گے، نبوت سلب نہیں ہوگی آپ کی۔ تو اس لیے جامع تعریف یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ ایک بات پوچھو گے، قرآن مجید فرقان حمید کی علماء فرماتے ہیں کہ 100 سے زائد آیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کے اوپر دلیل ہیں، اور تقریباً 200 سے زائد احادیث میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کے اوپر دلیل ہیں۔ یہاں میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ جو قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ ہیں، کچھ دلالت النص ہیں جو دلیل بن جاتی ہیں، کچھ اشارت النص ہیں جس میں اشارے سے اس عقیدے کا اظہار ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آیہ مبارکہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ آیہ مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کے اوپر دلالت النص ہے۔ اب یہاں پر جب اس کا ترجمہ کرنے کے لیے ہم آئیں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم، تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں۔ اب عربی کے اندر خاتم کے تو بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں، لیکن دو معنی زیادہ مفہوم میں اور مشہور ہیں اور معروف ہیں۔ ایک خاتم کے معنی اسٹیمپ کے ہیں، مہر کے ہیں، مہر کے معنی ہیں، اور دوسرے خاتم کے معنی ہیں ختم کرنے والا،
قرآن مجید فرقان حمید میں اس کے اوپر کئی آیات مبارکہ موجود ہیں. جو قادیان منکرین ختم نبوت ہیں وہ کہتے ہیں کہ خاتم کے معنی ہم یہاں مہر کے لیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی مہر تھے. آپ کی مہر جس جس کو لگی وہ نبی بن گیا. جس جس کو آپ کی مہر لگی وہ نبی بن گیا. آپ آخری نبی نہیں ہیں. دلیل کیا دیتے ہیں کہ بھئی آپ روزانہ دن میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ 5 نمازیں پڑھتے ہیں. فجر میں 4 رکعتیں پڑھتے ہیں. ظہر میں اللہ توفیق دیتا ہے تو 12 رکعتیں پڑھتے ہیں. اللہ کی عطا کردہ توفیقات سے عصر میں ہم 8 رکعت پڑھتے ہیں. مغرب میں 7 رکعتیں. عشاء میں 17 رکعتیں. اور اگر اللہ اور نوافل کی توفیق دے تو ہر رکعت کے اندر اگر جماعت کے ساتھ اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی تو فرائض کے اندر اگر انفرادی پڑھی تو ہر رکعت کے اندر فرضوں میں بھی، سنن موقدہ میں بھی، سنن غیر موقدہ میں بھی اور نوافل میں بھی سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، اور سیدھا راستہ وہ ان کا راستہ جو انعام یافتگان ہے. اور آپ نے اکثر مقررین سے اس آیہ مبارکہ کے ساتھ انعام یافتگان کی فہرست بھی سنی ہوگی کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انعام یافتگان کون ہیں؟ انعام یافتگان انبیاء میں سے ہیں. انعام یافتگان صدیقین میں سے ہیں. انعام یافتگان شہداء میں سے ہیں. انعام یافتگان صالحین میں سے ہیں. اب قادیانی کیا منکرین ختم نبوت کہتے ہیں، انتہائی توجہ چاہوں گا. وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ آپ ہر رکعت کے اندر اللہ رب العالمین سے دعا مانگتے کہ اہدنا الصراط المستقیم انعمت علیہم. ہر رکعت کے اندر یہی دعا مانگتے ہیں. اور جب آپ اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو وہ ایسا کلام کرتے ہیں، مجھے موقع ملا ہے. اللہ تو کلیم ہے، اللہ تو سمیع ہے، اللہ تو بصیر ہے. وہ آپ کے کلام کو، آپ کی دعا کو سنتا ہے. اب وہ صدیقین کے لیے آپ کی دعا کو سن لیتا ہے. اللہ کا انعام ہے. پچھلی جتنی امتیں گزری ہیں، حضرت مسیح، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت مسیح ابن مریم تک جتنی امتیں گزری، اللہ نے ان امتوں کو صدیقین سے، شہداء سے، صالحین سے اور انبیاء سے نوازا. اور حضور کی امت جو خیر الامم ہے، اللہ کے سارے انعامات پا کر اس سب سے بڑے انعام سے محروم ہو گئی. ہے نا دلیل؟ جب اس امت کے اندر صدیقین بھی موجود ہیں، اس امت کے اندر شہداء بھی موجود ہیں، اس امت کے اندر صالحین بھی موجود ہیں، تو سلسلہ نبوت کیسا؟ وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ کا شاگرد نبی بن جائے، داؤد کا بیٹا نبی بن جائے. وہ ایک تسلسل کے ساتھ انبیاء علیہ السلام کے نام لے کر کہتے ہیں کہ ان کے امتی نبی بن جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی شاگرد، کوئی امتی نبی نہ بن سکے. دلیل تو مضبوط ہے. لیکن قربان جائیے ختم نبوت کے ان فدائیان پر، ان اہل علم پر جن کو اللہ رب العالمین نے قرآن و سنت و شریعت کا نور عطا فرمایا. وہ عرض کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا وبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. حضور کو سراج منیر بنا کر اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمایا. اور سراج عربی کے اندر چراغ کو بھی کہتے ہیں اور سراج سورج کو بھی کہتے ہیں. اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر مسیح ابن مریم تک جتنے انبیاء آئے انہوں نے اپنے حصے کا کام کیا.
اور مثال وہ یہ دیتے ہیں کہ جناب جب اندھیرا ہو اپنے گھر کے اندر روشنی کرنے کے لیے، جو پچھلا دور تھا، یہاں بچے جو بیٹھے ہوئے انہوں نے تو نہیں دیکھا، لیکن جو بوڑھے بیٹھے ہوئے، بزرگ بیٹھے ہوئے، سفید ریش بیٹھے ہوئے، انہوں نے وہ دور دیکھا کہ گھروں کے اندر جب ہم لوگ مائیگریشن کر کے آئے تھے، تو میں تو مائیگریشن کر کے نہیں آیا، میری تو 1966 کی پیدائش ہے، تو پھر ہمارے آبا و اجداد سارے قائد آباد پہ جھونپڑیاں ڈال کر بیٹھے تھے نا جی، نمائش پر وہیں جھونپڑیاں ڈالی تھی ہمارے بزرگوں نے، وہیں سے پھر کوارٹر ملے، ہم کورنگی چلے گئے، آپ نیو کراچی آ گئے، یہ بے آباد یہاں پہ کوارٹر، یہاں کورنگی اور لانڈی تو جنرل آدم خان نے بنائے تھے کوارٹر، یہاں کا مجھے نہیں پتا، تو وہ ان کوارٹروں کو جب آباد کیا تو یہاں بجلی بھی نہیں تھی، لالٹین بھی ہر شخص افورڈ نہیں کر سکتا تھا، گھروں میں مٹی کے دیے جلاتے تھے، بتی بنائی، سرسوں کا تیل ڈالا، اپنے گھر کے اندر روشنی کر لی، پھر لالٹین کا زمانہ آ گیا، پھر گیس اسٹو کا زمانہ آ گیا، پھر بجلی آ گئی، تو اپنے گھر کے اندھیروں کو اجالوں میں بدلنے کے لیے کسی نے چراغ سے روشنی کی، پھر دور بڑھا تو لالٹین کا دور میں نے دیکھا ہے، ہم 7 بہن بھائی جب پڑھنے کے قابل ہو گئے تو 4-5 اس دور کے اندر بھی ایک لالٹین کے اندر پڑھتے تھے، پھر اس سے زیادہ ترقی کی، پھر بجلی آ گئی تو گھر کے اندر پہلے بلب لگے، پھر بجلی بچانے کے لیے سیور آئے، مرکری بلب آئے، پھر سیور آئے، پھر LEDs آ گئیں، اب تو بہت سیکیور کرنے لگے، لیکن جب کھلا ڈلا ماحول ہوتا تھا تو اپنے گھر کو، اپنے گھر کے باہر کو روشن کرنے کے لیے 100 واٹ کا بلب، 200 واٹ کا بلب، 500 واٹ کی راڈ بڑے آرام سے گلی کے اندر لگا لیتے تھے اندھیرے اجالوں کے اندر تبدیل ہو جاتے تھے۔ لیکن بتائیے ان کی ضرورت کب تک رہتی ہے؟ چاہے چراغ ہو، چاہے دیا ہو، چاہے لالٹین ہو، چاہے سیور ہو، چاہے LED ہو، چاہے بلب ہو، اس کی کب تک ضرورت رہتی ہے؟ غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک۔ اب سورج طلوع ہو گیا، اب آپ کا سیور کوئی کام کرے گا؟ اب آپ کی LED کوئی کام کرے گی؟ اب 600 اور 500 واٹ کی 1000 واٹ کی راڈ آپ کا کوئی کام کرے گی؟ اس لیے نہیں کرے گی جب تک یہ چھوٹی چھوٹی لائٹیں اندھیرے کو دور کرنے کے لیے ضرورت تھی یہ اپنا کام کر رہی تھی، لیکن سورج کے آنے کے بعد اب کسی LED کی ہمیں ضرورت، کسی بلب کی ضرورت، کسی لالٹین کی ضرورت، کسی چراغ کی ضرورت۔ اور میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے سراج منیر بنایا، اب حضور کی بعثت مبارکہ کے بعد کسی چھوٹے بڑے ذلی بروزی کسی نبی کی ضرورت اس دنیا کو نہیں ہے، اب ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اب پھر وہ ایک اور بات کرتے ہیں قادیانی حضرات، وہ کہتے ہیں کہ جو خاتم کا جو لفظ ہے اگر اس کے معنی آپ آخری نبی کے کرتے ہیں تو امام جلال الدین سیوطی کو خاتم المفسرین کہا جاتا ہے، امام بخاری کو خاتم المحدثین کہا جاتا ہے، فلاں متنبی کو خاتم الشعراء کہا جاتا ہے، صرف کے فلاں امام کو خاتم الامام الصرف کہا جاتا ہے۔ اگر خاتم کے معنی آخری کیے جائیں تو امام بخاری کے بعد اس امت کے اندر کوئی محدث نہیں ہونا چاہیے، امام جلال الدین سیوطی کے بعد اس امت کے اندر کوئی مفسر، خاتم کے معنی آخری کے ہیں نا، متنبی کے بعد اس امت کے اندر کوئی شاعر نہیں ہونا چاہیے۔ جب خاتم کے معنی آخری کے ہیں تو پھر اہل علم کو اللہ نے اس بات کا شعور عطا فرمایا کہ دیکھیے جب ہم کسی کو خاتم الشعراء کہتے ہیں تو اس کی بلندی کی وجہ سے کہتے ہیں، اس کے علم کی وجہ سے کہتے ہیں، کسی کو خاتم المحدثین کہتے ہیں کہ یہ محدثین کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہے تو اس کی علمیت کی بنیاد پر کہتے ہیں، کسی کو اگر خاتم المفسرین کہتے ہیں تو اس کی علمیت کی بنیاد پر کہتے ہیں۔ ہمارے کلام کے اندر مبالغہ ہوتا ہے، انسانوں کے کلام میں کیا ہوتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے کلام کے اندر مبالغہ نہیں ہوتا۔ جہاں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا
وہاں کوئی مبالغہ نہیں ہے. جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میں نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو یہاں کوئی مبالغہ نہیں ہے. عزیزان محترم، یہ ہے خاتمیت کی ایک سادہ سی تعریف. یہاں میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت کی اس امت کے اندر اہمیت کیا ہے. علامہ اقبال نے اس کو بڑی سادگی کے ساتھ بیان فرمایا. وہ آپ کو ایک جملہ تو یاد ہوگا نا، حسین احمد مدنی کا، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے میں، اس نے کہا تھا کہ قومیں اوطان سے بنتی ہیں. یاد ہے نہیں یاد ہے کسی کو؟ حسین احمد مدنی جمعیت علماء ہند کا کہ سربراہ، کانگریس کے ساتھی، تحریک پاکستان کے دوران ان کو نیشنلسٹ علماء اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ہندوستانی نیشنلزم کے علمبردار تھے. تو انہوں نے ایک نظریہ دیا اور ایک فلسفہ دیا علامہ اقبال کے دو قومی نظریے کے مقابلے میں کہ قومیں اوطان سے بنتی ہیں، ہندوستان میں رہنے والے سب لوگ ہندوستانی ہیں. ہندوستان میں رہنے والے سب لوگ، علامہ اقبال نے کہا کہ اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. کیونکہ قومیں وطن سے نہیں بنتی، قومیں امتیں رسولوں سے بنتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ایک قوم ہے، مسیح ابن مریم کے امتی ایک قوم ہے، موسیٰ کلیم اللہ کے امتی ایک قوم ہے، سیدنا محمد رسول اللہ کے امتی. اب اس کے بعد اگر کوئی نبی العیاذ باللہ آتا ہے تو اس کے ماننے والے مسلمان نہیں ہو سکتے، وہ کوئی اور امت اور کوئی اور قوم ہو سکتے ہیں. منکرین ختم نبوت میں کا سب سے بڑا ڈاکہ حضور کی امت کو تقسیم کرنے کا تھا. سب سے پہلا اس امت کے اندر ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والا حضور کی حیات طیبہ میں ہی لوگوں نے دیکھا. جب حضور کا مقام کو دیکھا، حضور کے عروج کو دیکھا، حضور کی سربلندی کو دیکھا، حضور پر صحابہ کرام کی فداکاری کو دیکھا کہ صحابہ کس شان سے کہتے تھے کہ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، وہ حضور پر قربان تھے. تو لوگوں کے دل کے اندر شیطان نے یہ وسوسہ پیدا کیا کہ یار جب محمد ابن عبداللہ نبی بن سکتے ہیں تو کیا ہم نہیں بن سکتے؟ دعویٰ کرنا تو آسان ہوتا ہے، ہم بھی کچھ نہ کچھ تگڑم لڑاتے ہیں. اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، سجا نے نبوت کا دعویٰ کیا. ان مدعیان نبوت کا علاج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا، اور خصوصیت کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق کا دور تھا. حضور نے پردہ فرمایا، صحابہ کرام کی نگاہوں کے سامنے زندگی اور یہ دنیا اندھیر ہو گئی. ان کیفیات کے اوپر میں نہیں جاتا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی کیا کیفیت تھی، حضرت فاروق اعظم کی کیا کیفیت تھی، اہل بیت رسول کس کرب اور کس تکلیف سے گزر رہے تھے، لیکن کیفیت عجب تھی. ثقیفہ بنو سعد کے اندر انصار صحابہ کا ایک اجتماع منعقد ہو رہا ہے. بات ہو رہی ہے کہ حضور ہم سے زیادہ محبت کرتے تھے. اب حضور کی نیابت کا حق ہمیں حاصل ہے. جنگ حنین کے موقع پر جب صحابہ کرام میں اختلاف ہوا تھا مال غنیمت تقسیم کرنے پر، تو حضور نے جب یہ مہاجر و انصار ایک دوسرے سے برسر پیکار ہونے والے تھے تو حضور نے کہا تھا کہ اے میرے انصار، کچھ لوگ بھیڑ بکریاں لے کر جا رہے ہوں گے، کچھ لوگ اونٹ لے کر جا رہے ہوں گے، کچھ لوگ سونا اور چاندی لے کر جا رہے ہوں گے، تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تم محمد رسول اللہ کو لے کے جا رہے ہو.
تم محمد رسول، تو ان کا دعوت ہے کہ حضور ہم سے زیادہ محبت کرتے تھے. تو اس لیے نیابت کے حقدار ہم ہیں. سیدنا فاروق اعظم سیدنا ابو بکر صدیق کو لے کر گئے اور کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو حضور کی نیابت کا اصل حقدار ہے، اس کے ہاتھ پر بیعت کرو. پھر حضور سیدنا ابو بکر صدیق کے اوپر بیعت ہو گئی، کہ ہاتھ پہ بیعت ہو گئی. سیدنا ابو بکر صدیق نے منکرین زکوٰۃ کے لیے سب سے پہلے جیش اسامہ بن زید کو روانہ کیا. اس کے بعد منکرین زکوٰۃ کی طرف لشکر روانہ کیے. مرتدین کی طرف جب لشکر روانہ کیے، پھر ختم نبوت کی حفاظت کے لیے شرحبیل بن حسنہ کی قیادت میں لشکر روانہ کیا. صحابہ کرام سیدنا ابو بکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوئے. نائب رسول، یہ کیا آپ فیصلہ کر رہے ہیں؟ مدینہ جوانوں سے سواروں سے خالی ہو گیا، مدینے کو چاروں طرف سے فتنوں نے گھیر رکھا ہے، آپ مدینے کو جوانوں سے خالی کیے دے رہے ہیں. سیدنا فاروق اعظم نے ایک تاریخی جواب ارشاد فرمایا کہ قحافہ کے بیٹے کو یہ بات گوارا ہے کہ جنگلی جانور قحافہ کے بیٹے کی لاش کو ایڑیوں سے پکڑ کر اس کی گلیوں میں گھسیٹتے پھریں، لیکن حضور کے دین پر اور حضور کی ختم نبوت پر آنچ آئے ابو بکر کو یہ بات گوارا نہیں ہے. یمامہ کے میدان میں حضرت شرحبیل بن حسنہ، ہم شرجیل کہتے ہیں نا جس لفظ جو نام ہم کہتے ہیں شرجیل میمن، عربی میں یہ لفظ ہے شرحبیل، ہم ہرقل کہتے ہیں، یہ ہرقل ہے. بہرحال تو حضرت شرحبیل بن حسنہ کی قیادت میں لشکر آپ نے روانہ کیا اور پیچھے پیچھے سیدنا خالد بن ولید کو بھیجا. یمامہ میں وہ معرکہ ہوا جو ختم نبوت کی حفاظت کے لیے تھا. 3 دن تک جنگ ہوتی رہی، مسلمانوں کو 2 دن گزر گئے، فتح حاصل نہیں ہوئی. صحابہ کرام کی جماعت مجلس شورا بیٹھی کہ کیا بات ہے. ایک زمانہ تھا کہ صبح جنگ ہم شروع کرتے تھے حضور کے زمانے میں، اور شام سے پہلے سورج غروب ہونے سے پہلے اللہ رب العالمین ہمیں فتح و نصرت عطا فرما دیتا تھا. اب کیا ہو گیا؟ 2 دن گزر چکے ہیں، تیسرا دن شروع ہوا چاہتا ہے اور ہمیں فتح و نصرت نہیں ملی. اور اس جنگ کی اہمیت یہ تھی کہ سیدنا صدیق اکبر نے بدری صحابہ کو بھی اس جنگ کے لیے روانہ کیا تھا. بدری صحابہ کی شان یہ تھی کہ غزوہ بدر کے بعد اللہ نے بھی اعلان فرما دیا افعل ما شئتم، تم نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے غزوہ بدر لڑکے کہ آج کے بعد تم جو چاہو کرو، تمہیں آزادی ہے. لیکن سیدنا ابو بکر صدیق نے ختم نبوت کی حفاظت کی خاطر بدری صحابہ کو بھی روانہ کیا کہ جائیے آپ بھی اس جنگ کے اندر شامل ہوئیے کہ حضور کی ختم نبوت کا معاملہ ہے. ادھر مسیلمہ کذاب تھا. میں گفتگو کو انتہائی سمیٹتا جا رہا ہوں. یہ مسیلمہ کذاب جو تھا حضور کی حیات طیبہ میں مدینہ منورہ آیا تھا اور کہا کہ میں بنو حنیفہ کا سردار ہوں، مجھے رحمان نجد کہا جاتا ہے، میرے قبیلے کے اندر 50,000 جوان ہیں، اگر آپ میری بات کو قبول کر لیں تو یہ 50,000 جوان آپ کے اور آپ کے دین کی حفاظت کے لیے سر بکف کھڑے ہوئے ہوں گے. میرا ایک مطالبہ ہے. کیا مطالبہ ہے؟ اللہ ہے کہ بس آپ وصیت کر دیجئے کہ آپ کے بعد آپ کی نبوت کا وارث میں بنوں گا. حضور مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، آپ کے ہاتھ میں کھجور کی ایک خشک شاخ تھی جس سے آپ لکیریں کھینچ رہے تھے. آپ نے فرمایا مسیلمہ تو نے بہت بڑا مطالبہ رکھا ہے، اگر تو مجھ سے یہ کھجور کی خشک شاخ بھی مانگے گا تو میں اللہ کی اجازت کے بغیر تجھے نہیں دوں گا. ناراض ہو کے چلا گیا. وہ ہاتھ جو اس نے بیعت کے لیے بڑھایا تھا پیچھے کر لیا، چلا گیا اپنے قبیلے میں بنو حنیفہ میں جانے کے بعد اعلان کر دیا کہ اللہ نے نبوت کو تقسیم کر دیا ہے. حجاز کی نبوت محمد ابن عبداللہ کے پاس اور نجد کی نبوت، صحراء کی نبوت اللہ نے مسیلمہ کو دی ہے. صحابہ کرام جو اس کے ہاتھ لگے ان کے ساتھ بڑا ظلم کیا اس نے. صحابہ کرام نے قربانیاں دی، زندہ جلایا گیا صحابہ کو، آزاد کاٹے گئے، لیکن انہوں نے
اس کی ختم نبوت کا، اس کی نبوت کا اقرار نہیں کیا۔ اس نے سفرا بھیجے حضور کی خدمت میں، 2-3 سفیر بھیجے مدینہ منورہ کے اندر۔ ان سفرا نے جب خط حضور کی خدمت میں پیش کیا اس کے دعوے کا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ رحمت للعالمین ہیں، لیکن اس کے دعوے نبوت پر آپ کو انتہا سے زیادہ جلال آیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر دنیا کا قاعدہ قرینہ یہ نہ ہوتا کہ سفیروں کو، ایلچیوں کو امن دیا جاتا ہے، میں اپنے ہاتھ سے تمہارے سروں کو تمہارے جسم سے جدا کرتا۔ حدیث مبارکہ کی یہ سخت ترین الفاظ ہیں منکرین ختم نبوت کے لیے۔ پھر حضرت علی کو حکم دیا، خط لکھو، من محمد رسول اللہ الی مسیلمہ کذاب، مجھ محمد اللہ کے رسول کی طرف سے مسیلمہ جھوٹے کے لیے کی طرف۔ اب اسی مسیلمہ سے جب معرکہ ہوا سیدنا صدیق اکبر کے دور میں، تو صحابہ کرام نے عرض کی حضرت خالد بن ولید سے کہ آج تک ہمارا جن لوگوں سے مقابلہ ہوتا تھا وہ حبل و منات کے نعرے لگاتے تھے، اب جو ہمارا مقابلہ جن لوگوں سے ہے یہ تو تکبیر کے نعرے لگاتے ہیں۔ ہم چوک جاتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، ختم نبوت کا وفادار ہے یا فدائی ختم نبوت ہے۔ تب سیدنا خالد بن ولید نے ایک شعار، ایک نعرہ متعین فرمایا کہ جب تمہاری تلوار کی عزت پہ تمہارا مخالف آئے اور تم یہ فیصلہ نہ کر سکو کہ یہ فدائی ختم نبوت ہے یا غدار ختم نبوت ہے، تو اس کے سامنے نعرہ بلند کرنا، یا محمد۔ اگر حضور سے محبت کرنے والا ہوگا، حضور کی ختم نبوت پر یقین رکھنے والا ہوگا، تو آپ کے نعرے یا محمدہ کے جواب میں وہ بھی کہے گا یا محمدہ۔ اور جب وہ یہ جواب نہ دے تو پھر اپنی تلوار کی دھار پر، اپنے تلوار کی نوک پر اس کو رکھ لینا۔ ہاں، یمامہ کی جنگ ہوئی، یہاں مجھے عرض کرنے دیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 مرتبہ دین اسلام کی حفاظت کے لیے اپنے جسم نازنی پر ذرا بختر اور ہتھیار سجا کر غزوات میں شرکت فرمائی۔ ان 27 غزوات کے اندر 272 یا 259 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا، لیکن یہ جو ختم نبوت کا معرکہ تھا، اس ختم نبوت کی حفاظت کے لیے 1200 صحابہ نے اپنی جان قربان کی۔ 1200 صحابہ شہید ہوئے، جن میں حفاظ بھی تھے، قراء بھی تھے، حدیث کو بیان کرنے والے بھی تھے۔ 1200 صحابہ نے اپنی جانیں قربان کر کے ایک پیغام قیامت کی صبح تک کے ایمان والوں کے لیے دیا کہ دین اسلام کی حفاظت کے لیے جہاں 269 صحابہ جان قربان کر سکتے ہیں، تو حضور کی ختم نبوت کی خاطر 1200 صحابہ اپنی جانیں قربان کر سکتے ہیں۔ یہ اہمیت ہے اس عقیدہ ختم نبوت کی، امت کو تقسیم۔ اب میں اور اس معاملے کو سمیٹتا ہوں کہ کیونکہ پاکستان کے اندر، بر صغیر کے اندر جب ہم ختم نبوت کی بات کرتے ہیں تو سامنے بات آتی ہے مرزائیت کی، قادیانیت کی۔ انگریز جب بر صغیر کے اندر آئے تو ہند کے لوگ صوفی ہیں، اہل محبت ہیں، اولیاء اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ انگریزوں نے، برٹش امپائر نے، وہ جو کمپنی تھی اینگلو انڈین کمپنی، انہوں نے اقتدار مسلمانوں سے چھینا تھا۔ دہلی کے لال قلعے کے اوپر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے اختتام کے بعد دہلی کے لال قلعے سے اسلام کے پرچم کو اتار کر یونین جیک لہرایا گیا۔ برٹش امپائر کو، وکٹوریا کو، ملکہ وکٹوریا کو خطرہ سکھوں سے نہیں تھا، ہندوؤں سے نہیں تھا، دیگر اقوام و ملل سے نہیں تھا، خطرہ تھا تو مسلمانوں سے تھا۔ علامہ اقبال نے اس کو اس انداز سے بیان کیا جب انہوں نے
اس کو اینالائز کیا کہ ہمارا اقتدار کیسے دائمی رہ سکتا ہے، تو اقبال کہتے ہیں کہ یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے دل سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے عجم کے تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ مسلمانوں کا علاج، انہوں نے یہ سوچا کہ مسلمان اپنے آقا و مولا محمد رسول اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اور یہ محبت ان کو یونائٹ کرتی ہے، ان کو انرجیٹک کرتی ہے، اور یہ جو قرآن ہے یہ ان کو جہاد کی حریت کی تعلیم دیتا ہے۔ ایک ایسا نظام وضع کیا جائے جس کے نتیجے میں مسلمان محمد عربی کے مقابلے میں کسی اور پرسنالٹی کی جانب مائل ہو جائیں، اور یہ جہاد، جس جہاد کی وجہ سے پوری دنیا خوفزدہ ہے، یہ جہاد کا خاتمہ ہو جائے۔ چنانچہ تلاش شروع ہوئی، سیالکوٹ کی کچہری کے اندر کام کرنے والے ایک ادنا کلرک، جس نے تھوڑی عربی پڑھی تھی، تھوڑی فارسی پڑھی تھی، تھوڑا فلسفہ پڑھا تھا، تھوڑی حکمت پڑھی تھی، کچھ قرآن کی تفسیر کا علم رکھتا تھا، کچھ احادیث کا علم رکھتا تھا۔ وہاں کے ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ کی معرفت، وہاں کے بڑے پادری نے مرزا غلام احمد قادیانی سے ملاقات کی۔ مرزا غلام احمد قادیانی 1838 کے اندر مشرقی پنجاب کے ضلع گرداسپور کی تحصیل بٹالہ کے ایک گاؤں قادیان میں پیدا ہوا۔ مغل بچہ تھا، برلاس اس کی گود تھی، اس کا باپ ایک حکیم تھا، اس کے بھائی بھی انگریزوں کے ملازم تھے، اور اس کے باپ نے بھی انگریزوں کی بڑی خدمت کی تھی۔ 1857 کی جنگ آزادی میں اس نے قادیان سے 50 گھوڑے اور 50 سوار انگریزوں کی مدد کے لیے بھیجے تھے، جس کے نتیجے میں ان کو جائیداد ملی تھی۔ مرزا غلام احمد کا سلیکشن ہوا، اور اس سے پادری نے بات چیت کی کہ ہمارا منصوبہ یہ ہے کہ آپ ہمارا یہ کام کریں، بتدریج دعوے آپ کرتے جائیں، آپ پہلے ایک عالم اور ایک مناظر کے طور پر اپنے آپ کو متعارف کروائیے۔ اسلام کے خلاف اس دور میں آریہ اور عیسائی پادری جہاز بھر بھر کے آ رہے تھے، اور وہ مسلمانوں کو مناظرے کا چیلنج دیتے تھے، اور 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کے اندر مرعوبیت کی یہ کیفیت تھی۔ 1857 کے بعد دہلی سے لے کر پشاور تک یہ جرنیلی سڑک، گرینڈ جسے جی ٹی روڈ کہتے ہیں، گرینڈ ٹرنک روڈ، جسے شیر شاہ سوری نے بنایا تھا، اس روڈ کے اوپر دہلی سے لے کر پشاور تک درخت لگے ہوئے تھے۔ کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس کے اوپر مسلمان مجاہدین اور علماء کو لٹکا کر پھانسی نہ دی گئی۔ میں آج ایک کلپ دیکھ رہا تھا تو اس نے مبالغے سے کام لیا تھا، کہا تھا کہ 1857 میں 5 لاکھ مسلمانوں کو پھانسی دی گئی۔ 1857 کے بعد مسلمانوں میں اتنی مرعوبیت پیدا ہو گئی تھی کہ جب کوئی آرگنائزیشن بناتے تھے اس کے اندر بنیادی اصول یہ لکھتے تھے کہ یہ ایک غیر سیاسی انجمن ہے۔ جو آرگنائزیشن بناتے تھے اتنے خوفزدہ تھے مسلمان، اور وہ منتظر تھے کہ کب ان کا کوئی ہادی آتا ہے، کب کوئی ان کا مہدی آتا ہے۔ وہ مہدی آخر الزماں کے منتظر تھے کہ قیامت قریب آ گئی، مہدی آئے گا تو وہ ہمیں ان مصائب سے نجات دلائے گا۔ اب مرزا غلام احمد نے پہلے ایک مناظر کے طور پر کہ میں عیسائیوں کو جواب دوں گا، میں ہندوؤں کو جواب دوں گا، میں آریاؤں کو جواب دوں گا، ان کے مناظروں کو لاجواب کروں گا، دعویٰ کیا۔ کچھ مضامین لکھنے شروع کیے، اخبارات میں چھپنا شروع ہوا۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ الہام کی تعریف کے اوپر کام شروع کیا، اور کہا کہ اللہ مجھ سے مخاطب ہوتا ہے، مجھے الہام ہوتے ہیں، میں محدث ہوں۔ پھر اس نے اپنے آپ کو مجدد کے طور پر متعارف کرایا کہ میں مجدد ہوں۔ پھر اپنے آپ کو اس نے کہا کہ میں مہدی ہوں۔ پھر کہا کہ جس مسیح ابن مریم، جس خونی مسیح کا تم انتظار کر رہے ہو، وہ خونی مسیح نہیں آئے گا، میں ہوں جو مسیح ابن مریم ہوں۔ اور سن 1900 میں اس نے کہا کہ میں عین محمد ہوں۔ یہ سارے دعوے اس نے بتدریج کیے۔ دھوکے بازی کی ایک دکان تھی، اس نے کہا کہ میں براہین احمدیہ کے نام سے 50 جلدوں پر مشتمل ایک کتاب لکھوں گا،
اور اس کتاب کو شائع کرنے کے لیے مجھے مسلمان اہل سربت کے تعاون کی ضرورت ہے، وہ میرے ساتھ مالی تعاون کریں۔ اس ایک جو مثال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس سے اس کی پرسنالٹی کا اینالائز کرنے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ ابتدا میں 3 حصے براہین احمدیہ کے 3 حصے شائع ہوئے، کچھ عرصے بعد 4تھا حصہ شائع ہوا، اور پورے 50 سال بعد یا 30 سال بعد اس نے 5واں حصہ شائع کیا جو صرف 4 صفحات پہ مشتمل تھا۔ لوگوں نے بڑے پیسے دیے، کہا کہ بھئی اپنی حیثیت کے مطابق اس کتاب کے لیے آپ نے پیسے دینے۔ بھوپال کی جو نواب بیگم تھی انہوں نے، اور مختلف نوابوں نے، مختلف لوگوں نے بڑے پیسے دیے کہ بھئی اسلام کی بڑی خدمت یہ شخص کرے گا۔ اب جب اس نے 5ویں جلد 5ویں 4 صفحے چھاپنے کے بعد براہین احمدیہ کہا کہ بھئی اب براہین احمدیہ کا کام ہو گیا۔ اب جن لوگوں نے پیسے دیے ہوئے تھے ان سب نے مطالبہ کیا کہ حضرت آپ نے تو 50 جلدوں کا وعدہ کیا تھا کہ آپ عیسائیوں اور پادریوں کو منہ توڑ جواب دیں گے، آریاؤں کو منہ توڑ جواب دیں گے، اور آپ نے 5 جلدیں پوری کر دی اور ہم سے تو 50 جلدوں کے پیسے لیے۔ کہا کہ بھئی 50 اور 5 میں فرق کتنا ہوتا ہے؟ 1 صفر کا ہی تو فرق ہوتا ہے۔ اور جس کو اپنے پیسے چاہیے بھائی اپنی وہ بتائے اور مجھ سے پیسے لے جائے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ اس کی شخصیت کا آپ اس چیز سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ بنیادی طور پر مرزا غلام احمد نے کہا کہ میری دعوت کے بنیادی 2 اصول ہیں۔ میری دعوت کے 2 بنیادی اصول ہیں۔ ایک انگریز کی اطاعت، یاد کر لیجئے، ایک انگریز کی اطاعت، اور دوسرا انکار جہاد۔ جو میرے ماننے والے بڑھتے چلے جائیں گے، جہاد کے انکار کرنے والوں میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اور کہا کہ میں نے ملکہ وکٹوریہ اور برٹش ایمپائر کی خدمت کے لیے اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ ان کو جمع کیا جائے تو 50 الماریاں بھر سکتی ہیں۔ اور میرا اینالائز یہ ہے، مجھے الحمدللہ کئی دفعہ ربوہ جانے کا، جو قادیانیوں کا جو جسے چناب نگر کہتے ہیں، چنیوٹ سے آگے ربوہ جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں پر ان کے سب سے بڑے مربی ناظر دعوت و ارشاد خوشاب کا ہے، حافظ مظفر احمد نام ہے اس کا۔ اس سے 2 دفعہ گفتگو کرنے کا اتفاق ہوا، اور ان کی جماعت کا سب سے بڑا مفتی جو ہے چودھری مبشر احمد کاہلوں، اس سے 1 دفعہ گفتگو کرنے کا اتفاق ہوا۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں کوئی علمی استطاعت نہیں رکھتا، لیکن اللہ نے خاتم النبیین کے ان غلاموں کو ان کے گھر میں بیٹھ کر عزت عطا فرمائی۔ ہم نے حضور کی ختم نبوت کو ثابت کیا، مرزا غلام احمد کی پرسنالٹی کو جھوٹا ثابت کیا۔ حافظ مظفر احمد کہنے لگا میرا ٹائم ختم ہو گیا، میں جا رہا ہوں۔ ہمارے ایک دوست ہیں جناب مولانا افضل باجوہ صاحب نارووال کے، انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا، بہ جا تھے کتنے جانا ہے، گل پوری کر کے جا۔ نہیں میرا ٹائم ختم ہو گیا، وہ جان چھڑا کے بھاگا۔ جب مبشر احمد کالوں جس سے پوری دنیا کی قادیانی جماعت فتویٰ لیتی ہے، اس سے ہماری 3 نشستیں ہوئیں، مغرب کے بعد جب وہ آیا تو پاؤں گھسیٹ کے چل رہا تھا۔ اس نے کہا میری بس ہو گئی، میرا بائی پاس ہوا ہے، میرا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہے، میری شوگر ہائی ہو گئی، اب میں بات نہیں کر سکتا۔ ایسا کریں کل رکھ لیں، کبھی اور بات چیت کر لیں گے، بس میری بس ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دیں۔ ان کے گھر کے اندر بیٹھ کر، ان کے مراکز میں بیٹھ کر الحمدللہ ہم نے ان کو ذلیل کیا۔ الحمدللہ ایمان والے ہی عزت پاتے ہیں اور بے ایمان ہی ذلیل ہوتے ہیں۔ بنیادی طور پر دیکھیے اس قادیانیت کے فتنے کا روحانی اور علمی طور پہ سب سے پہلے کس نے مقابلہ کیا؟ دیکھیں سیدنا پیر مہر علی شاہ، سب سے پہلے تو مولانا غلام دستگیر قصوری تھے جنہوں نے 3 کتابیں لکھی مرزا کی زندگی میں اور اس کی تکفیر کی، لیکن سب سے قوی مقابلہ جو کیا سیدنا پیر مہر علی شاہ نے کیا۔ مرزا غلام احمد نے سن 1900 میں چیلنج کیا بر صغیر کے 70 علماء کو، ان میں اہل حدیث علماء بھی تھے، 1-2 شیعہ علماء بھی تھے، دیوبندی علماء بھی تھے، سنی علماء بھی تھے، مشائخ بھی تھے، اور بڑے اس نے دعوے کیے، بڑے چنی چنا کرتے ہو تم لوگ، ہے کوئی تم میں ایسا شخص جو میری طرح سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھ سکے، سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھ سکے؟
تمام مسالک کے علماء نے سیدنا پیر مہر علی سے رجوع کیا کہ حضرت آپ وہ علمی ہیں، حیثیت رکھتے ہیں اور روحانی حیثیت رکھتے ہیں کہ مرزا کے دجل و فریب کا جواب آپ دیں گے۔ سیدنا پیر مہر علی نے مرزا غلام احمد کے چیلنج کو قبول کیا کہ میں بر صغیر کے تمام علماء کی طرف سے اس چیلنج کو قبول کرتا ہوں، لیکن کہا کہ میری ایک شرط ہے، تم تحریری مناظرے کی بات کر رہے ہو تو یہ مناظرہ جو ہوگا بادشاہی مسجد لاہور میں ہوگا۔ کہاں ہوگا؟ بادشاہی مسجد لاہور میں ہوگا، دو بدو ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ دو بدو ہوگا۔ اور اس تحریری مناظرے سے پہلے حضرت پیر مہر علی نے فرمایا کہ یہ تحریر کیا ہوتی ہے؟ عربی میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنا، بھی جس کو عربی گرامر اچھی آتی ہے، جس کو صرف و نحو، جس نے زیادہ عربی زبان پڑھی ہے، وہ زیادہ اچھی تحریر لکھ سکتا ہے، انشا پردازی کر سکتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بات تو حضرت نے فرمایا کہ بات تو جب ہے تم تو نبوت کے دعوے دار ہو تو میں حضور کا ادنا امتی ہوں، بات تو جب ہوگی کہ تم بھی اپنا کاغذ اور قلم رکھ دو، میں بھی اپنا کاغذ اور قلم رکھ دوں، تم بھی دعا کرو، میں بھی دعا کروں، جو سچا ہوگا اس کا قلم خود بخود تفسیر لکھ دے گا۔ جو سچا ہوگا اس کا قلم خود لکھ دے گا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ مرزا صاحب تشریف لائیں، کسی شاعر نے کہا تھا کہ ستمگر ادھر آ ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ کہا کہ مرزا صاحب آپ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جھوٹا سچے کی زندگی میں ہلاک ہو جاتا ہے، جھوٹا سچے کی زندگی میں ہلاک ہو جاتا ہے، تو آپ بھی بادشاہی مسجد تشریف لے آئیے اور میں بھی بادشاہی مسجد آ جاتا ہوں۔ یہ بادشاہی مسجد کے مینار حاضر ہیں، میں بھی چھلانگ لگاتا ہوں، تم بھی چھلانگ لگا دو۔ جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا، جو جھوٹا ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ نہیں آیا مرزا۔ پھر حضرت پیر مہر علی نے تیسری بات کہی کہ مرزا تو مسیح ابن مریم ہونے کا دعوے دار ہے کہ تو مسیح ابن مریم کی کاپی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے معجزات یہ تھے کہ آپ مادرزاد اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے وہ بینا ہو جاتا تھا، مبروز کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے وہ صحت مند ہو جاتا تھا، بیمار کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے صحت مند ہو جاتا تھا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ مرزا تو بھی ایک لنگڑا، ایک اندھا، ایک لولا لے کر آ، میں بھی ایک اندھا، ایک لولا، ایک لنگڑا لے کر آتا ہوں۔ تو نبی ہونے کا دعوے دار ہے اور میں ادنا امتی ہونے کا دار ہوں، تو بھی دعا کر، میں بھی دعا کرتا ہوں، جو سچا ہوگا اللہ اس کی دعا کو قبول کر لے گا۔ حضرت پیر مہر علی نے دعویٰ کہ 27 اگست سن 1900 کی بات ہے، مرزا نہیں آیا، مرزا مقابلے پر نہیں آیا۔ کہا کہ جی یہ تو در آدم خیل سے پٹھان لے کر آئے ہیں، قبائلی لے کر آئے ہیں جو مجھے قتل کر دیں گے، میں نہیں آتا۔ حضرت پیر مہر علی جب اس مارکے سے فارغ ہوئے تو محبین نے، مریدین نے، معتقدین نے عرض کیا کہ حضرت بہت بڑا دعویٰ کر دیا تھا، دعا کریں گے اور قلم لکھنے لگے گا، مینار سے چھلانگ لگائیں گے اور زندہ بچ جائیں گے۔ بہت سخت معیارات ہیں نا سچائی کے، دعا کریں گے لنگڑا چلنے لگے گا، لولے کے ہاتھ کام کرنے لگیں گے، نابینا بینا ہو جائے گا۔ بہت بڑے دعوے کیے تھے حضرت، بہت بڑے دعوے کر دیے تھے۔ حضرت پیر مہر علی نے فرمایا کٹی قلے تے کد دیے، یہ جو بھینس کی جو بچی ہوتی ہے اس کو ہم بھی کٹا اور کٹی کہتے ہیں نا، تو حضرت پیر مہر علی نے فرمایا کہ جو کٹی ہے نا وہ قلے پہ کودتی ہے، اس کا اپنا دم نہیں ہوتا، میرا قلہ مضبوط ہے، میرا قلہ
میرا قلعہ مضبوط ہے. فرمایا رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ حضور کی ختم نبوت ثابت کرنے کے لیے اگر مہر علی کو مردے بھی زندہ کرنے پڑتے تو مہر علی مردے زندہ کر کے دکھاتا. عزیزان محترم، یہ تھی روحانی موت مردائیت کی. آج تک قادیانیت حضرت پیر مہر علی کا جو شعر ہے نا، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، مشکل گستاخ اکھیں کتھے جا اڑیاں، تو وہ گستاخ اکھیں کے لکھ کے وہ کتابچے لکھتے رہتے ہیں حضرت پیر مہر علی. آج تک زخم چاٹ رہے ہیں مردائی. الحمدللہ. عزیزان محترم، اہل علم نے کتابیں لکھی. اگر دور ہوتا صدیق اکبر کا، دور ہوتا خلافت راشدہ کا، اگر دور ہوتا مسلمانوں کے اقتدار کا، تو فیصلہ کرنے کے لیے فتوے دینے کی ضرورت، کتابیں لکھنے کی ضرورت، دلائل دینے کی ضرورت. شریعت کی تلوار فیصلہ کرتی ہے اور یہی فیصلہ ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ایک اجماع امت منعقد کیا اور تلوار سے فیصلہ کیا مسیلمہ کذاب کا. لیکن کیونکہ برطانوی سامراج کی سپورٹ تھی، مسلمان خوفزدہ تھے، تو مسلمانوں کی تلوار کام نہ کر سکی. کاش کے اس دور میں غازی ممتاز قادری ہوتے. فیصلہ تو ہو چکا ہوتا، فیصلہ ہو چکا. لیکن مرزا غلام احمد کی کو روحانی عبرتناک موت سے سیدنا پیر مہر علی نے اس مقام پر پہنچایا، اسے مردہ کیا. آج تک زخم چاٹ رہے ہیں. پاکستان بنا یہ ہماری بدقسمتی ہے. وہ سردار عبدالرب نشتر بھی یہ شعر پڑھتے تھے کہ نئے رنگی سیاست دوراں تو دیکھیے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. انگریز گیا، کالے انگریز ہمارے سر پہ مسلط کر کے چلا گیا. جسٹس کارنیلسن پاکستان کا پہلا چیف جسٹس، پاکستان کا چیف آف آرمی اسٹاف، وہ بھی کرسچن. چودھری ظفر اللہ پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ قادیانی. اور چودھری ظفر اللہ نے مسلمانوں کے اوپر بڑا ظلم کیا. 1953 کے اندر اس کو وزارت خارجہ سے رخصت کروانے کے لیے مسلمانوں نے تحریک چلائی. حضرت مولانا ابوالحسنات سید احمد قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس وقت جمعیت علماء پاکستان کے صدر تھے. ان کی قیادت میں عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا مظہر علی اظہر، ایک شمسی صاحب، یہ عالمی مجلس جو اب بن گئی ہے اس میں ایک جالندری صاحب تھے، محمد علی جالندری، اور مختلف مسالک کے علماء تھے. مودودی صاحب بھی اس کے اندر شامل تھے. یہاں سے کراچی سے احتشام الحق تھانوی اور لوگ بھی اس میں شامل تھے اس مجلس عمل میں، اور وہ تحریک چلائی گئی. اس تحریک کا آغاز ہوا تو کراچی کے سے اس تحریک کا آغاز ہونا تھا. پاکستان کا دارالخلافہ اس وقت کراچی تھا. صدر کے اندر ایک ہے پارک، جہانگیر پارک. اس جہانگیر پارک کے اندر جلسے ہوتے تھے، اور ریڈیو پاکستان کے سامنے ایک تھیوسفیکل ہال ہے. اس تھیوسفیکل ہال کے اندر اجلاس ہو رہا تھا. رات میں تمام قائدین کو پولیس نے گرفتار کر لیا. تحریک کا مرکز مسجد وزیر خان لاہور دہلی دروازے کے اندر وہ مسجد ہے، وہ مرکز بنی. اس مسجد کو چاروں طرف سے پولیس نے گھیر رکھا تھا. مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی اور سیدنا ابوالحسنات کے فرزند مولانا سید خلیل احمد صاحب یہ تحریک کی قیادت کر رہے تھے. وہ عجب معاملہ تھا کہ لاہور کے اندر پاکستان کا 1953 میں پہلا مارشاء اللہ لگایا گیا. 10,000 مسلمان ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگانے کے جرم میں شہید کر دیے گئے. جو بھی ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگاتا تھا تو پولیس کی اور فوج کی یونیفارم میں قادیانی تھے، وہ مسلمانوں پہ فائرنگ کرتے تھے. اس دور کے اندر بڑا مشہور واقعہ ہے کہ لاہور کے نواح سے ایک بارات دہلی دروازے کی طرف آ رہی تھی. ایک بیوہ خاتون اپنے بیٹے کی بارات لے کر آ رہی تھیں. اس دور میں بارات کے اندر دولہا گھوڑے پہ بیٹھا ہوتا تھا. بارات کے آگے ڈھول بج رہا تھا. جب دہلی دروازے کے قریب سے جب گزرے
تو وہاں فائرنگ کی آواز، نعروں کی آواز سنائی دی۔ اس خاتون نے پوچھا کہ یہ شور شرابہ کیسا ہے، یہ کیسی آواز ہے؟ تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ اماں جی آپ کو نہیں پتا کہ ختم نبوت کی تحریک چل رہی ہے؟ جو حضور کی ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے، فوجی اس کو گولی مار دیتے ہیں۔ اس بوڑھی خاتون نے جو ڈھول بجا رہا تھا، کہا بھائی رک جا بھائی، بیٹے کے گھوڑے کی لگام پکڑی، کہ بیٹا گھوڑے سے اترا، آج تیری بارات تیرے سسرال نہیں جائے گی، رسول اللہ کے دروازے پہ جائے گی۔ بیٹا آج کے لیے میں نے تجھے جوان کیا ہے، آج کے لیے میں نے تجھے اپنا پاکیزہ لہو پلا کر جوان کیا، بیٹا آج تو ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگائے گا، آج تیرا امتحان ہے۔ اور میرا بیٹا سن لے، دہلی دروازے کی طرف جا، جہاں رضاکار جمع ہیں، ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے جا۔ اور بیٹا سن، اگر پیٹھ پہ گولی کھائی نا تیری ماں اپنا دودھ تجھے معاف نہیں کرے گی، سینے پہ گولی کھانا تب میں سمجھوں گی کہ میں نے تجھے حلال کا دودھ پلایا تھا۔ عزیزان محترم، وہ آج کا میری طرح کا، میں تو اب بوڑھا ہو گیا، بناسپتی نوجوان نہیں تھا، موبائل ہی نوجوان نہیں تھا کہ موبائل پہ ہی نیکیاں کرتا رہتا تھا کہ بھئی ایک حدیث آئی، اسے فارورڈ کر دیا، 10 افراد کو نیکی ہو گئی۔ وہ بھی کیا دل کے اندر ارمان ہوں گے، بارات جا رہی ہے، پیشانی پہ سیرا بندھا ہوا ہے، وہ گھوڑے سے اترا اور اپنی ماں کے حکم کے مطابق ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگاتا ہوا مسجد وزیر خان کی طرف چلا گیا۔ گولیاں چلیں اور درجہ شہادت پہ فائز ہو گیا۔ اور جب وہ درجہ شام وہاں سے جنازے اٹھا کر لاہور کے مختلف ہاسپٹلز کے مردہ خانوں میں رکھے جاتے تھے، تو چشمے آسمان یہ منظر دیکھتی ہے کہ ایک بوڑھی عورت جو ہے مردہ خانے کے اندر چند افراد کے ساتھ آئی، ایک ایک شہید کے چہرے کو دیکھتی ہے۔ جب اپنے جگر کے گوشے کے چہرے کو پہچان لیتی ہے تو کہتی ہے ذرا اس کی لاش کو ذرا الٹا کر دو، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ میرے جگر کے ٹکڑے نے سینے پہ گولیاں کھائی ہیں، پشت پہ تو گولی نہیں کھائی۔ عزیزان محترم، ختم نبوت ہم سے ایسی قربانیاں مانگتی ہے۔ اگلی بات، اگلا مارکا قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد نورانی نے 1974 کے اندر پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر طے کیا۔ دنیا کی تاریخ کے اندر سیدنا صدیق اکبر کے بعد ریاستی سطح پر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت آپ نے قرار دلوایا۔ مرزا ناصر جو جماعت قادیان کا اس وقت